علیکم دوستوں، انسائڈ وی موضوع وغیرہ میں خوش آمدید لیں جناب۔ جس کا انتظار تھا وہ کام ہونے جا رہا ہے اور اب پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کر کھڑے ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز چیف جسٹس مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی طرف سے جناب حکم نامہ جاری کیا گیا ہے، اور اس حکم نامے کے تحت اسپیکر نیشنل اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب سے کچھ ریکارڈ کو طلب کیا گیا ہے۔ اور اطلاع یہ ہے، تازہ ترین بڑی پھڑکتی ہوئی اور گرما گرم اطلاع یہ ہے کہ جناب اسپیکر آفس نے رجسٹرار سپریم کورٹ عشرت علی صاحب کی طرف سے بھجوائے جانے والے سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کو جو ہے نیشنل اسمبلی کے اجلاس میں پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وزیر اعظم صاحب ہیں یعنی شہباز شریف صاحب، ان کی طرف سے بھی چیف جسٹس کو ایک انتباہ، ایک وارننگ، یا آپ اسے کیا کہہ سکتے ہیں، ایک بارگو، پتہ نہیں کیا، وٹ ایور الرٹ ایک جاری کر دیا گیا ہے، اور اس نے ایک نئی صورتحال کو جنم دے دیا ہے۔ اب انفیکٹ ہوتا یہ ہے کہ آج کی اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کی کارروائی کا میں آپ کے ساتھ ذکر کروں تو اس کی بالکل حقیقی معنوں میں انٹرپریٹیشن اگر کسی نے کی ہے تو وہ مطیع اللہ جان نے اپنے ایک ٹویٹ کے اندر کی ہے، جس کے اندر مطیع اللہ جان یہ کہتے ہیں کہ جناب آج کی جو کارروائی تھی وہ اس طرح محسوس ہو رہی تھی جیسے عمر عطا بندیال ایڈوکیٹ بحث کر رہے ہیں جج مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ، اور وہ جو آرگومنٹس دے رہے ہیں ان آرگومنٹس کو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب بہت ایزیلی بائی کر رہے ہیں، کیونکہ دلائل دینے والے بھی عمر عطا بندیال صاحب ہیں اور دلائل سننے والے اور ان کو ایکسیپٹ کرنے والے بھی عمر عطا بندیال صاحب ہیں۔ وہ نقطہ جس نے پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ کے اندر خطرے کی گھنٹی بجائی ہے، وہ انفیکٹ قانون سازی کے بارے میں جو پارلیمنٹ کے اجلاس ہیں 9، 10، 11، 12 وٹ ایور جو بھی تاریخوں پر جو اجلاس تھے، ان اجلاسوں کا ریکارڈ کو طلب کرنا ہے۔ اب اگر ہم اس قانون سازی کو دیکھیں تو بنیادی طور پر اس قانون کو، اس مسودہ قانون کو پہلے پیش کیا گیا قائمہ کمیٹی میں، قائمہ کمیٹی کے بعد اس کو پیش کیا گیا نیشنل اسمبلی میں، نیشنل اسمبلی کی منظوری کے بعد اس کو پیش کیا گیا سینٹ میں، سینٹ میں منظوری کے بعد اس کو بھجوایا گیا صدر صاحب کو، صدر صاحب نے اس بل کو ریجیکٹ کیا، اعتراضات لگائے، یہ واپس آیا پارلیمنٹ میں، اور پھر پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس نے اس کو ایک مرتبہ پھر منظور کر لیا، اور اس کے بعد اب یہ قانون کی شکل میں نافذ العمل ہے۔ اب اس حوالے سے جو قانون بن چکا ہے، پارلیمنٹ کی ڈومین کے اندر جا کر اس کارروائی کا ریکارڈ طلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس بات کی طرف اشارہ دے دیا ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ کی طرف سے کی جانے والی قانون سازی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور معزز چیف جسٹس مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ قانون سازی سے متعلق پارلیمنٹ کی کارروائی کے منٹس پیش کیے جائیں، ریاست کے تیسرے ستون یعنی عدلیہ کو اس قانون پر تحفظات ہیں، تو پھر کل کو پارلیمنٹ بھی یہ کہہ سکتی ہے کہ جناب آپ جو مقدمہ سن رہے ہیں اس مقدمے پر پارلیمنٹ کو بھی تحفظات ہیں۔ یہ ایک ایسی لڑائی شروع ہو جائے گی جو لڑائی کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچے گی، بلکہ یہ پاکستان کے پورے گورننس کے سٹرکچر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی، اور پھر اس کے نتیجے میں جیت کسی کی نہیں ہوگی اور ہار سبھی کی ہوگی۔ عمر عطا بندیال صاحب اگر اس بات کا اظہار کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں جمہوریت آئین کا اہم جز ہے، آزاد عدلیہ اور وفاق بھی آئین کے اہم جز ہیں، دیکھنا ہے کہ کیا عدلیہ کا جز تبدیل ہو سکتا ہے، عدلیہ کی آزادی بنیادی حق ہے۔ اب چیف جسٹس پاکستان صاحب جو ہیں وہ یہ بات بھول رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آزاد عدلیہ ایک جز ہے۔ بالکل بات آپ کی درست ہے کہ آزاد عدلیہ کے اوپر نہ کوئی کمپرومائز ہونا چاہیے، اور نہ ہی اس کو آزاد عدلیہ پر کسی بھی طرح کے حملے کو برداشت کیا جائے گا۔ اب زیر نظر جو قانون جس پر عمل درآمد سپریم کورٹ آف پاکستان نے معطل کیا ہے، کیا یہ قانون سازی عدلیہ کی آزادی کے اوپر سوال پیدا کرتا ہے یا عدلیہ کی آزادی کو سلب کرتا ہے؟ یقیناً نہیں، کیونکہ عدلیہ کی آزادی سلب ہوگی اس وجہ سے کہ اگر کسی جج کو رکھنے یا نکالنے کا فیصلہ وزیر اعظم کرے یا حکومت کرے، چیف جج بنانے کا فیصلہ حکومت کرے یا پارلیمنٹ کرے، اور مقدمات کے فیصلوں کو قبول یا مسترد کرنے کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے یا وزیر اعظم کرے، تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جناب عدلیہ کی آزادی پر حملہ کیا جا رہا ہے یا عدلیہ کی آزادی کو سلب کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس معاملے کے اندر عدلیہ کی آزادی کے اوپر کوئی بھی حملہ نہیں کیا گیا، بلکہ وہ قانون جس کے اوپر اس وقت 8 رکنی بینچ بیٹھ کر بات کر رہا ہے، وہ مقدمہ اپنے اندر صرف اور صرف اختیارات کی تقسیم سے ہے، اور اس کے لیے جو جواز ہے وہ خود اس عدلیہ اور خاص طور پر موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان نے
موجودہ حکومت کو دیا ہے، کیونکہ وہ کون سی سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے جو اس معاملے کے اوپر اعتراض نہیں کرتی کہ جناب چیف جسٹس آف پاکستان پک اینڈ چوز کے فارمولے پر عمل درآمد کرتے ہیں؟ کون سا ایسا مکتبہ فکر ہے جو اس بات کی طرف اشارہ نہیں کرتا کہ معزز چیف جسٹس آف پاکستان وہ تمام لوگ جو چیف جسٹس آف پاکستان کی رائے سے اختلاف کرتے ہیں ان کو کوئی مقدمہ ہی نہیں دیتے سننے کے لیے، اور تمام اہم ترین مقدمات اور آئینی نوعیت کے مقدمات اور تمام سیاسی نوعیت کے مقدمات چیف جسٹس صاحب نہ صرف خود ہینڈل کرتے ہیں بلکہ ان کے ساتھ جو 4 اور ججز ہیں وہ اس جو ہے معاملات کے اندر شامل ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں 5 کا ٹولہ بن جاتا ہے، اور پھر یہ 5 کا ٹولہ آگے جا کر تمام تر مقدمات کی سماعت کرتا ہے۔ اب حکومت نے کیا ہے تو کیا کیا؟ حکومت نے کسی بھی عدالت کے اوپر کوئی بم نہیں چلایا، حکومت نے کسی بھی عدالت کو کام کرنے سے نہیں روکا، حکومت نے کسی بھی جج کو انصاف کے فراہم کرنے سے منع نہیں کیا۔ حکومت کے پر جو تازہ ترین اعتراض ہے وہ یہ ہے جناب کہ آپ نے یہ 5 رکنی بینچ کی ہم خیالوں کی تشکیل کے راستے میں رکاوٹ کیوں پیدا کی؟ بھائی جب پورے کا پوری سوسائٹی، جب پورے کا پورا معاشرہ، جب پورے کے پورے وکلا، جب ہر ایک وکلا تنظیم، ہر ایک ایم پی اے، ہر ایک ایم این اے، ہر ایک گلی محلے میں بیٹھا ہوا شخص اس بات کی طرف اعتراض کرتا ہے، اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جناب درخواست آ گئی ہے، ایف بینچ بن گیا ہے تو ایس بینچ دا اے فیصلہ، اور پھر بالکل منوعاً ویسا ہی فیصلہ آئے تو پھر سوال اٹھتے ہیں، پھر ان ایشوز کو ایڈریس کرنا پڑتا ہے، اور جب ان ایشوز کو ایڈریس کیا جائے تو پھر یہ والی تکلیف جو اس وقت پیٹ میں مڑوڑ اٹھ رہے ہیں یہ مڑوڑ اٹھیں گے، اور ان مڑوڑوں کا جو شافی علاج ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس ہی ہے۔ اب حکومت نے کیا کیا؟ حکومت نے کہا جناب چیف جسٹس صاحب آپ اپنا یہ والا اختیار استعمال کر کر کے اتنے کھوچل ہو چکے ہیں کہ یہ اختیار اب اتنا ہی متنازع ہو چکا ہے کہ اب اس اختیار کو آپ کے پاس رکھنا اس اختیار کی توہین ہوگی۔ ادروائز عمر عطا بندیال صاحب سے پہلے جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب بھی تو چیف جسٹس رہے ہیں، گلزار صاحب بھی تو چیف جسٹس رہے ہیں، کسی نے اتنا اس حد تک اعتراض نہیں کہ اس وقت بھی ہم خیال بنتے تھے، اس وقت بھی ہم خیالوں کا راج ہوتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو باقی لوگ ہیں ان کو بھی اکاموڈیٹ کیا جاتا تھا۔ عمر عطا بندیال صاحب نے تو آ کر اس ہم خیالی کی اصطلاح کو بام عروج تک پہنچا دیا ہے، اور اب وہ اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے کسی بھی صورت تیار نہیں ہے۔ حکومت نے یہ اختیار چونکہ متنازع ہو گیا تھا، یہ بات پتہ چل جاتی تھی کہ جناب یہ بینچ بنا ہے، اس کا فیصلہ یہ آئے گا، تو یہ مستقبل کے لیے بھی اس پیش بندی کر دی کہ جناب یہ فرد واحد جو ہے وہ پک اینڈ چوز نہ کرے، ہم خیالوں کے اوپر یہ کام نہ چلے، تو سینئر موسٹ جو 3 جج صاحبان ہیں بشمول چیف جسٹس آف پاکستان وہ بینچ بنانے کا فیصلہ کریں، وہ اس بات کا تعین کرے کہ کون سا مقدمہ کس بینچ میں جانا ہے، کس نے اس مقدمے کی سماعت کرنی ہے۔ تو اس میں عدلیہ کی آزادی کہاں سے آ گئی؟ یہ عدلیہ کی آزادی کا سوال نہیں ہے، یہ چیف جسٹس کے اختیار کا سوال ہے جس کو چیف جسٹس خود متنازع کر چکے ہیں، لہٰذا اب اس کے اوپر واویلا صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ ان کو ابھی بھی اس بات کا یقین ہے کہ وہ فیصلہ دیں گے، اور اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد ہوتے ہوئے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات ہو جائیں گے، اور یہاں پر انتخابات کے نتیجے میں جو مرکز میں انتخابات ہوں گے وہاں پر عمران خان جو ہے وہ جیت کے اقتدار میں آئیں گے، اور پھر عمر عطا بندیال صاحب کو اگلے 3 سال کے لیے پاکستان کا چیف جسٹس بنانے کے لیے آئین میں ترمیم کر کے ریٹائرمنٹ کی مدت کو بڑھا دیں گے، اور اس دوران وہ تمام ججز جو ہم خیالی کی تعریف پر پورا نہیں اترتے ان کو ایک ایک کر کے عدلیہ سے نکال باہر کیا جائے گا۔ یہ ہے وہ سارا کھیل جس کے ارد گرد یہ سارا کہانی گھوم رہی ہے۔ اب جو حکومت ہے اس کے پاس بھی یقینی طور پر انفارمیشنز بھی موجود ہیں، ان کے پاس اختیار بھی موجود ہے، اور چونکہ یہ لڑائی اب پارلیمنٹ اور عدلیہ کے درمیان آ چکی ہے، کیونکہ جس طریقے سے چیف جسٹس آف پاکستان صاحب نے اس بات کا ذکر کیا کہ جناب انصاف کی فراہمی جو ہے وہ عدلیہ کا حق ہے، تو اسی طریقے سے جس طریقے سے انصاف دینا عدلیہ کا کام ہے، قانون بنانا پارلیمنٹ کا کام ہے۔ اس کے اندر تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، عدلیہ اپنا جو انصاف ہے وہ پورا کرتی ہے، پارلیمنٹ جو ہے جو اس کا تقاضا ہے قانون سازی کا وہ پورا کرتی ہے۔ اب یہ اس قانون سازی کو لے کر جس طریقے سے ریکارڈ کو طلب کیا گیا ہے اس نے بہت زیادہ آئی بروز کو ریز کر دیا ہے، جس کے بعد اسپیکر آفس کی طرف سے جو اطلاعات مل رہی ہیں وہاں پر ذرائع کے مطابق کہ جناب وہاں سے چٹا جواب ہے، کوئی ریکارڈ نہیں پرووائڈ کیا جائے گا، اور اس کو ایک پارلیمنٹری کور فراہم کرنے کے لیے آج نیشنل اسمبلی کا جو اجلاس ہو رہا ہے، جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس وقت تک نیشنل اسمبلی کا یہ اجلاس جو ہے وہ جاری ہوگا، تو اس اجلاس کے اندر یہ جو آرڈر کے مطابق یہ جو خط لکھا گیا ہے رجسٹرار سپریم کورٹ کی طرف سے
स्पीकर नेशनल असम्बली को उस ख़त को ना सिर्फ रद्द कर दिया जाएगा बल्कि रजिस्ट्रार तस्लीम करने से ही इनकार कर दिया जाएगा, क्योंकि उनसे कहा जाएगा कि जनाब यू आर नो मोर रजिस्ट्रार, इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न आपकी खिदमात को वापस ले चुकी है, लिहाजा आप बतौर रजिस्ट्रार काम करने के अहल ही नहीं हैं। यानी इस तरह की एक नई जंग का आगाज़ होगा। इसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बयान सामने आया है, ये बात सामने आई है, वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मंसूब है और उन्होंने एक तीर से दो शिकार किए हैं और बड़ा मैं ये समझता हूँ कि मौके के मुनासबत से बड़ा बरमहल उनकी तरफ से ये काम किया गया है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जनाब कि जिस तरीके से यही हम ख्यालों ने आर्टिकल 63A की तशरीह के चक्कर के अंदर आइन को ही रीराइट कर दिया था, इस मर्तबा ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट है, इसके हवाले से आइन को एक मर्तबा फिर रीराइट करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसका ये पैगाम है बहुत ही वाज़ेह अंदाज में, कैंडिड, दे दिया ना, रिटन ऑन दी वॉल, बड़ा क्लैरिटी के साथ है ये पैगाम कि जनाब इस मर्तबा एडवेंचर नहीं करना, एडवेंचर करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इस एडवेंचर का नताइज बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होंगे। परवाने बहुत सारे हैं, ऑप्शंस बहुत सारे हैं कि कोई ना कोई एक ऑप्शन पे आ जाएगा, कोई ना कोई एक दाव चल जाएगा और फिर उसके नतीजे में जो हालात हैं वो आपके काबू से बाहर हो जाएंगे। मौजूदा सिचुएशन के अंदर जिस तरीके से मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, ये हालात वाक़तन अब उस नुक्ते की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर अदलिया और पार्लियामेंट के दरमियान होने वाली ये जो रस्साकशी है, ये किसी ऐसे अंजाम की तरफ जा सकती है जहाँ से इस पूरे के पूरे निज़ाम की ही बिसात को लपेटा जा सके, या कम अज़ कम अदलिया के अंदर से ही कुछ इस तरह की बगावत हो जाए जहाँ पर चीफ जस्टिस साहब के लिए भी जिसे हम कह सकते हैं कोई फेस सेविंग ना मिल सके। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारे चीफ जस्टिस आए, बहुत सारे मुतनाज़ तरीन चीफ जस्टिस भी आए, लेकिन जो हद है वो इस मर्तबा मुझे लगता है कि एक ऐसी जगह पर आ गई है जहाँ पर अदलिया अंदर से भी तकसीम है, उस तकसीम ने पाकिस्तान की सोसाइटी को भी तकसीम कर दिया, वकला बरादरी को भी तकसीम कर दिया। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब के हवाले से इस्तदा की गई बार काउंसिल के वकील की तरफ से कि जनाब इनको तो आप हटा दें। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, शिकायतें आती रहती हैं, कोई गल नहीं, शिकायत आ गई तो फिर की हो गया, जब तक ये रेफरेंस को समात के लिए मुकर्रर नहीं किया जाएगा जो मेरा इस्तेहकाक है यानी चीफ जस्टिस का, उस वक्त तक इनको कुछ नहीं हो सकता। फिर उन्होंने कहा जनाब आपकी मेहरबानी है कि इस मरतबा ही फुल कोर्ट बना दें। उन्होंने कहा जनाब आपने ज़ुबानी दरख्वास्त की है, मैं ज़ुबानी तौर पर इसको मुस्तरद करता हूँ, चुको अपनी दरख्वास्त निकलो। जब यहाँ पर ये वाला सिचुएशन हो जाएगी कि फुल कोर्ट ही छेड़ बन जाएगा, क्योंकि उस चक्कर के अंदर जो आइन पसंद जजेज़ हैं या जो 7 दीगर जजेज़ हैं उनको बेंच में बिठाना पड़ेगा, चीफ जस्टिस को वहां पर बैठकर आइन और कानून का सबक मिलेगा, लेकिन वो ये सबक लेना नहीं चाहते। इसी वजह से ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ये चोक हो रहा है, और ख़ास तौर पर जुडिशरी का सिस्टम जितने बुरे तरीके से चोक हो रहा है, ये किसी ऐसी एक ऐसे तसादुम या एक ऐसे अंजाम की तरफ बढ़ रहा है जो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के मौजूदा हालात में एक ऐसा बमशेल होगा जिसके बाद बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से टकराएंगी। लिहाजा बेहतर ये है चीफ जस्टिस साहब को सोचना चाहिए, एक मरतबा फुल कोर्ट का कोड़ा कुट कर लें, ये सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन मुझे यकीन है कि वो ऐसा किसी सूरत नहीं करेंगे। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।